ایک سوال کیا جاتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پر اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، تو بمباری آتی ہے دوسری طرف سے، مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ نیا دین ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نیا دین ہے اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فکر رضا، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا دین نکالا ہو، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بزرگان دین کی تشریحات کے مطابق قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا نام ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اپنی تحریر کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اس دین کو کر کے دکھایا، نافذ کیا، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور ہمیں ڈال دیا پتہ ہے کن کے قدموں میں؟ ہمیں شیخ ابو منصور ماتوریدی حنفی کے قدموں میں ڈال دیا تاکہ ہم عقائد کے حوالے سے ان کے دامن سے وابستہ رہیں۔ ہمیں فقہ کے اعتبار سے ڈال دیا اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے قدموں میں، تاکہ ہم ان کے مقلد رہیں۔ اور ہمیں جب تصوف کی بات آتی ہے، ولایت کی بات آتی ہے، تو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہاں پر بھی رولا پڑ گیا ہے اس دور میں، اس عنوان پر بھی فرمایا کہ امت کا اجماع ہے، انبیاء کرام کے بعد بشر میں جو افضلیت حاصل وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل، اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور یہی فکر رضا ہے۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم ایک وقت تھا کہ لوگ خالص غذائیں کھاتے تھے، خالص گھی کھاتے تھے، خالص جب گھی کھاتے تھے تو وسوسے نہیں آتے تھے۔ اب ہم نے ڈالڈا اور بناسپتی اپنا لیا ہے، خالص ہم آدھا گھنٹہ بھی برداشت نہیں کر سکتے اپنے پیٹ میں، اگر واقعی خالص ہمیں مل جائے تو آدھا ایک گھنٹہ برداشت کرنا مشکل ہو جائے، تو ہم نے کہا ڈالڈا اور بناسپتی کے عادی ہو گئے ہیں، دین کا معاملہ بھی اسی طریقے سے ادھر ادھر کی باتیں سن کر ہم مان لیتے ہیں، قبول بھی کر لیتے ہیں، بس اوقات عمل بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیور علماء کے پاس جاؤ، صحیح عالم دین کے پاس جاؤ تو صحیح مسئلہ ملے گا اور صحیح حل بھی ملے گا اس کا۔ اللہ تعالی ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر دوام اور استقامت عطا فرمائے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کی بات ہوئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، کہ اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو تزکیہ نفس کے لیے خدمت سونپی ہے انہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ ہم نے کہا صدیق اکبر سے بڑا صوفی کون ہوگا؟ جو یار غار بھی یار مزار بھی، یار غار بھی یار مزار بھی، جن کے بارے میں امت کا اجماع کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ داتا صاحب نے بھی ان کی شان بیان کی، داتا صاحب نے بھی ان کی شان بیان کی، اور شیخ الاسلام خیر الانام امام سید اہل تجرید شہنشاہ ارباب تفرید اور بھی بہت کچھ داتا صاحب نے ان کے حوالے سے بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا موقف اس حوالے سے کیا ہے؟ ہم نے کہا نا کہ اعلیٰ حضرت کے نام پر ہم مسجدیں بناتے ہیں، اپنی مسجدوں کی عمارتیں بلند کرتے ہیں، اپنے مدارس کی عمارتیں بلند کرتے ہیں، لوگ اعلیٰ حضرت کے نام پر ڈیپینڈ کر کے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہم پھر مسلک اعلیٰ حضرت سے روگردانی کریں تو ہم تو احسان فراموش کہلائے۔ فرمایا کہ تمام اہل سنت کا عقیدہ اجماعیہ ہے کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما مولا علی سے افضل ہیں۔ ائمہ دین کی تصریح ہے کہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر فضیلت دے وہ بدعتی ہے، بد مذہب ہے، سنی نہیں ہے وہ۔ اس کے پیچھے نماز مکروہ، خلاصہ فتاوی فتح القدیر، بحر الرائق، فتاوی عالمگیری اور بہت سے حوالے موجود ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی حضرت علی کو صدیق اور فاروق رضی اللہ تعالی عنہما پر فضیلت دے وہ بدعتی ہے۔ تفضیلیوں کے پیچھے نماز سخت مکروہ یعنی مکروہ تحریمی ہے، پڑھنا گناہ اور پھیرنی واجب۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 159۔ امام نصفی، امام ابن امام عمر بن محمود نصفی، شرح عقائد نصفیہ، عقائد کے موضوع پر جانی مانی کتاب، کیا فرماتے ہیں علامہ نصفی علیہ رحمہ؟
فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل بشر سیدنا صدیق اکبر، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی اور پھر علی المرتضیٰ ہیں۔ اب یہ ترتیب یاد رکھ لیجئے، اور جو اس ترتیب کو پھیرے اس سے پھر جائیے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی ایک تالاب میں داخل ہوئے، پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے اپنے ساتھی کے ساتھ، ہر آدمی اپنے ساتھی کے ساتھ تیرے، تیراکی کرے۔ پھر ہر شخص اپنے اپنے ساتھی کے ساتھ تیرنے لگا۔ اب یہاں دو ہی شخصیات رہ گئی، ایک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تیراکی فرمائی اور انہیں گلے سے لگایا، اور کیا خوب فرمایا، فرمایا اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرا دوست ہے۔ یہ شان تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ شان تھی۔ پھر یہ ولایت جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی، کائنات کے گوشے گوشے میں پہنچی۔ عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، علی المرتضیٰ ہوں، دیگر صحابہ اکرام ہوں، بزرگان دین ہوں، کہیں داتا صاحب چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں، کہیں غوث اعظم قادری سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں، تو کہیں خواجہ معین الدین چشتی چشتیہ سلسلے کو لے کر چلتے ہیں، کہیں خواجہ بہاؤالدین نقشبندی سلسلے کو، اور کہیں خواجہ شہاب الدین عمر سہروردی سلسلہ سہروردیہ کو لے کر چلتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے سلسلے ہمارے لیے معتبر ہیں، ہمارے سروں کے تاج، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور یہ سارے کے سارے اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت اور فکر رضا کے دائی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو سب مانتے ہیں، کیونکہ اس عظیم ہستی نے جو کارنامے دیے ہیں، ان کو قیامت تک ہم اگر خراج تحسین پیش کرتے رہیں تو بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔